شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد برپا ہوا تو اس وقت صحابہ کرام 4 قسم کی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک قسم ان صحابہ کرام کی تھی جو کہ جنگ میں مصروف تھی اور وہی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شہید ہو رہی تھی۔ دوسری قسم ان صحابہ کی تھی جو خوف کی وجہ سے بھاگ گئے تھے اور قریبی پہاڑ کی گھاٹیوں اور کونوں وغیرہ میں چھپ گئے تھے۔ تیسرے قسم ان صحابہ کی تھی جو پیچھے ہٹے اور سیدھا شہر میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور جب معلوم ہوا کہ جنگ کا زور ٹوٹ چکا ہے تو پھر واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اور چوتھی قسم ان صحابہ کرام کی تھی جو کہ مرکز صدق پر قائم رہے اور ثابت قدم رہے اور راہ فرار اختیار نہ کی۔ یہاں یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کو جنہوں نے اس دن جنگ کا میدان چھوڑا تھا کسی صورت بھی بزدل اور نافرمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں خدائے عز و جل کا واضح فرمان کلام مقدس میں نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک وہ ایماندار بندے جنہوں نے دونوں گروہوں کے ملنے کے دن منہ پھیرا تھا، دراصل ان کو شیطان نے نبی کے بغض حکم کے خلاف ورزی کی وجہ سے پھسلایا تھا۔ بلا شبہ اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا اور اللہ غفور رحیم ہے۔ یہاں لطیف نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے تھے اور وہ ثابت قدم نہ رہے تھے، قربان جائے محبوب خدا کی شجاعت کے کہ آپ کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی واقع کمی نہ ہوئی۔ اس وقت آپ کے گرد 14 صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور نہ رہا تھا، جن میں 7 انصاری اور 7 مہاجرین میں سے تھے۔ ان کے نام جو کتب سیر میں درج ہیں وہ یوں ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبداللہ، ابو عبیدہ بن الجراح، خباب بن المنذر، ابو دخانہ، عاصم بن ثابت، سہل بن حنیف، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ اور حارث بن سیحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض مفسرین نے یہ تعداد 15 بھی بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ بھی ان میں تھے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ بات یہاں نوٹ کرنے والی ہے، اور یہیں کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے۔ اگر یہ دونوں صحابان وہاں موجود نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ کیا یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والوں میں سے تھے، یا پھر انہوں نے غزوے میں شرکت ہی نہیں کی تھی؟ ان کے بارے میں کتب سیر میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو غزوے میں شریک ہوئے تھے اور اختتام جنگ تک فار کے ساتھ برسر پہ کار بھی رہے تھے۔ جہاں تک امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو وہ غزوہ بدر و احد دونوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کے پیچھے چند وجوہات تھیں جن کو کتب سیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، مجھے بتائیے کیا حضرت عثمان روز احد مدینے آئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہنے لگا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ روز بدر بھی غائب تھے اور غزوے میں موجود نہ تھے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بیت الرضوان میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور وہاں بھی موجود نہ تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے معلوم ہے۔ یہ جواب سنتے ہی اس مرد نے تکبیر بلند کی، کیونکہ تاریخ اسلام میں یہ تینوں مواقع ایسے ہیں کہ جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں کو برابر خیال نہیں کیا جاتا۔ جب اس مرد نے تکبیر بلند کی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آمین۔ کیا میں تجھے وہ بات بتاؤں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، اصل بات یہ ہے کہ جنگ احد کے دن جو حضرت عثمان مدینے آ گئے تھے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالی نے انہیں اس پر معاف کر دیا ہے، اور اس کی واضح دلیل قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شریک ضرور ہوئے تھے، مگر جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت تاکید کے باوجود اپنے مقام سے ہٹ گئے تو کفار نے وہاں سے مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اکثر صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو بچ گئے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر نکل گئے۔ ان میں سے چند صحابہ کرام واپس مدینے لوٹ آئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، رہی بات یہ کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں بھی غائب تھے تو اس کی وجہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں جو کہ سخت علیل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی کی علالت کی وجہ سے حضرت عثمان کو ان کی تیمار داری کے لیے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے عثمان، تمہارا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ بدر میں حاضر ہونے والوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی مال نعمت میں برابر حصہ عطا فرمایا تھا۔ اب رہی بات یہ کہ آپ بیت الرضوان میں بھی غائب تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے آپ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ مکے جا کر اہل مکہ کو بتائیں کہ حضور عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ کہ جنگ کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر حضور کے نزدیک کوئی اور زیادہ عزیز ہوتا تو آپ اس کو روانہ فرماتے، لیکن آپ نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا اور انہیں اس مقصد کے لیے روانہ فرمایا۔ جب حضرت عثمان مکے روانہ ہو گئے تو اس کے بعد بیت رضوان کا واقعہ ہوا۔ پھر جب بیت رضوان کا واقعہ آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہ تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا دست اقدس اپنے بائیں ہاتھ مبارک پر رکھا اور فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بس آپ کی بھی بیت رضوان میں شمولیت ہو گئی، اور نہ صرف شمولیت ہو گئی بلکہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا، اس علم کو اپنے حال کے ساتھ شامل کر لے۔ دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں اس منفرد مقام پر فائز ہیں کہ جس تک آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا، کیونکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے عقد میں دیں۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔